اور ان کا ولیمہ بڑا بابرکت رہا، بڑا بابرکت رہا۔ اس میں ایک طویل واقعہ ہے، چلیے وہ واقعہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ انہی کے ولیمے میں بابرکت ولیمہ رہا، تو وہ تو کھانے کے اعتبار سے بابرکت تھا، لیکن اس سے زیادہ برکت اس ولیمے میں کیا تھی معلوم؟ انہی کے ولیمے میں ایک واقعہ ہوا اور آیت حجاب نازل ہوئی، پردے کی آیتوں کا فرسٹ فیز نازل ہوا۔ پردے کی آیتیں معلوم آپ کو فیزز میں ہوئی۔ پہلا یہ ہوا کہ امہات المومنین کو حکم آیا کہ مومن مردوں سے پردہ کرے، ٹھیک ہے، اور مومن مردوں کو حکم آیا کہ امہات المومنین سے وہ پردہ کرے۔ اس کے بعد دوسری فیز میں امہات المومنین اور عام عورتوں سب کو پردے کا حکم آیا۔ تو ان کے ولیمے کی برکت میں ایک برکت یہ تھی، کھانے کی برکت کے علاوہ پردے کا حکم ان کے ولیمے میں نازل ہوا۔ واقعہ بڑا طویل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، ولیمے میں لوگوں کو بلایا، مجھ سے کہا جاؤ جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ۔ اس سے پتہ چلا ولیمے کی دعوت میں لوگوں کو آپ بلا سکتے، انویٹیشن دے سکتے ہیں، لیکن انویٹیشن 10 دن پہلے آنا، رقیے کی شکل میں آنا ضروری نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انس جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ انس بن مالک سڑک پر گئے، آ جاؤ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ، آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ آپ کی دعوت ہے، آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ آپ کی دعوت ہے، آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ آپ کی دعوت ہے۔ ایسا بلاتے گئے، جو لوگ ملے، جہاں تک انس جاتے گئے لوگ ملے، آپ نے سب کو دعوت دے کے بلا لیا۔ ایسا بھی ولیمہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ولیمہ ہے، آپ ابھی 5 منٹ پہلے فون کیجئے کہ ولیمہ کھانا چالو آ جائیے۔ ہمارے پاس اگر کسی نے ایسا فون کیا ولیمہ کھانا چالو آ جائیے، تو کیا ہم اتنے گرے پڑے دکھ رہے کیا؟ 8 دن پہلے آنا، ادب سے جھک کے کارڈ دے کے جانا، اس پہ بھی نام صحیح ہونا، زیر زبر کی غلطی بھی تو ہم نہیں آئیں گے پھر ناراضگیاں تو ایسی ہم لے کر بیٹھے ہیں کہ فری پکٹ میں بانٹنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی ناراضگیاں جو ہم یوں ہی لے لیتے نا، آخرت میں بھاری بوجھ بننے والی ہے، احتیاط کی۔ بہرحال تو آپ گئے، لوگوں بلایا، اب ہوا یہ کہ سب کھا کر چلے گئے۔ اب دستر اٹھانے لگے تھے تو 3 لوگ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ان کو کھلا دو۔ اب اللہ کے رسول زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، وہ 3 لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی وہیں ہیں، یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اب وہ اٹھ ہی نہیں رہے، کھانے کے بعد باتیں چالو ہیں، ان کے ڈسکشن چالو ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے کمرے سے چلے گئے، ماں عائشہ کے پاس گئے، ماں ام سلمہ کے پاس گئے، جتنی آپ کی بیویاں جب تک نکاح میں تھی سب کے گھروں پر جا کے آ گئے۔ اچھا جا کے آئے بھی تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے، مطلب سب بیویوں کو وزٹ کر کے آ گئے۔ اور روایت میں بہرحال مطلب دیکھیے کیسے الفاظ ہے، اب کوئی باقی نہ رہا جسے میں نے دعوت دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اٹھا لو۔ 3 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے، انہوں نے سلام کیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بڑے ہی خوشگوار لہجے میں وعلیکم السلام جواب دیا، پھر کہا نئی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے اور اپنے شوہر کی شادی پہ خوشگوار لہجے میں، دیکھیں انس بن مالک خاص غور کر رہے ہیں، یہ ساتھ جا رہے اللہ کے رسول کی کیا کیا ہو رہا ہے، دیکھ خوشگوار لہجے سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نکاح مبارک ہو اور سلام کا جواب مبارک ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس ایک کے بعد ایک دیگر تشریف لے گئے، سب کو سلام کہا اور تمام نے خندہ پیشانی کے ساتھ خوش ہو کر، خوشی ہوتے ہیں نا انسان پہ بل پڑ جاتے، خوش ہو کر ویلکم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلام کا جواب دیا اور نئی شادی کی مبارکباد دی اور نئی بیوی کے رویے کے بارے میں دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، جب آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس سے ہو کر دوبارہ سیدہ جو ہے زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، وہ 3 اشخاص تب بھی وہیں بیٹھے تھے اور گھر میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو
ذرا برابر بھی کچھ تکلیف دے کہ بھائی آپ اٹھ کے جاؤ، ایسا آپ کا مزاج بہت نرم تھا تو آپ پریشان تھے، آپ گھر میں داخل ہی ہو رہے تھے، وہ تینوں لوگ بیٹھے تھے، وہی نازل ہو گئی، وہی نازل ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کا حکم سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53، ٹھیک ہے، یہ نازل کی آیت کا ترجمہ کیا سنیے۔ اے مومنو، نبی کے گھر میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے اور تم اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، نکل کر چلے جاؤ، بیٹھ مت جاؤ ایسے گپے کرتے ہوئے جیسے بیٹھے تھے، منتشر ہو جاؤ اور بیٹھ کر باتیں نہ کرتے رہو۔ بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے، لیکن نبی بولتے نہیں، تکلیف دیتی ہے نبی کو کہ تم اتنی دیر بیٹھ جاتے ہو، لیکن نبی بولتے نہیں ہیں، تو وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ نبی کو تھوڑی حیا آتی ہے، اللہ نہیں شرماتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اب امہات المومنین سے مومن مرد پردہ کریں گے۔ اب جب تم کو ان سے کچھ مانگنا ہو امت کی ماؤں سے، نبی کی بیویوں سے، تو پردہ کروں گے۔ عام پردہ بھی آنا باقی ہے لیکن یہ پردہ آ چکا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ پردے کے پیچھے سے مانگو گے۔ یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔